جانوروں سے بھی بدتر زندگی بسر ہو رہی، ہزار طلاقیں دیتے تھے اور پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر رجوع کر، اور چھوڑتے بھی نہیں تھے، یہ حال تھا، اور رکھتے بھی نہیں تھے، چھوڑتے بھی نہیں، کہ جس کو کہتے ہیں ذہنی اذیت دینا، قلبی اذیت دینا، جسمانی اذیت دینا، کوئی رائٹ ہی کوئی نہیں، اور کہاں فریاد کرے، کوئی اس کے لیے کوئی ادارہ، کوئی سسٹم، کوئی ایسی مینجمنٹ ہی نہیں ہے جہاں عورت اپنا دکھ بیان کر سکے، اپنی فریاد کر سکے، اپنے رائٹ کے لیے بات کر سکے۔ یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام ہے جس نے گری ہوئی چیز کو کہاں بٹھا دیا، ماں کی حیثیت سے الجنت تحت اقدام الامہات، یہ قرار دے دیا، بیٹی ہے تو اس کو جب اس کی اچھی تربیت پرورش کرنے والے کے لیے جنت کا مجدہ سنا دیا، بہن ہے تو اس کے حقوق بیان کر دیے، پھوپھی ہے تو اس کے رائٹ بیان کر دیے، خالہ ہے تو اس کے رائٹ بیان کر دیے، عام عورت ہے تو اس کی عزت اور اس کے جو ہے وہ حقوق بیان کر دیے۔ لڑکیوں کو تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے یہ لوگ، جو مٹی میں گاڑ کے آ جاتے تھے، گڑا کھود کے اوپر پھینک کے مٹی ڈال آتے تھے، کوئی مطلب معاشرے میں عورت کا مقام ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی عزت عطا فرمائی، عنایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عورتوں پر بھی، بچوں پر بھی، بڑوں پر بھی، حتیٰ کہ جانوروں تک پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عنایات ہیں۔ اور وہ بات بڑی پیاری آپ سے میں نے کی کہ جانور ہو کر احساس کرے کہ مجھ پر احسان کیا ہے، اور ہم انسان ہو کر احساس نہ کریں، ہم اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ مجھ پر ان کے احسانات ہیں، مجھ پر ان کی عنایتیں ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ کہ جانور اطاعت کریں، مالک کے ساتھ وہ بغاوت کر کے آ گیا، یعنی ان معنوں میں کہیں کہ وہ باغی ہو گیا ہے، وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں نا، دیوانہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں کاٹ رہا ہے، ہاتھ نہیں آ رہا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان رہا ہے، میرے آقا ہیں، ان کی اطاعت بھی کر رہا ہے، آپ نے پکڑ کے دے بھی دیا نا مالک کو، یعنی ان کی اطاعت کر رہا ہے، پتھر اطاعت کرے، درخت اطاعت کرے، جانور اطاعت کرے، سورج اطاعت کرے، چاند اطاعت کرے، حجر و شجر اطاعت کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک نے انسان بنایا ہے، ہم کیوں نہ ان کی اطاعت کریں؟ ہم تو اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اطاعت کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی تھی، جب جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو انہوں نے عرض کی تھی آقا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو آپ نے پھر منع کر دیا، جو شریعت کا ایک حکم ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنے قلب کی کیفیت تو بتا دی نا، ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے، کیا بات، یہ تو اپنی خواہش کا اظہار کر چکے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہمارا زیادہ رائٹ بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے وہ پھر روایت کا خلاصہ ہے کہ شوہر کے لیے فرمایا تھا اگر میں وہ اجازت دیتا اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ کیوں عشاق روضہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، دل تو چاہ رہا ہے پیش نظر وہ نو بہار، دیکھو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات کی ہے خالد بھائی، بیان کرنے کا بھی ایک لطف ہے اور سننے کی بھی ایک بہار ہے، کیا ہے کہ نہیں ہے، عمدہ بہار فرمائیں گے آپ؟ سبحان اللہ، میں اب تک فیل کر رہا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ میں آگے بھی یہی باہر فیل کروں۔ اللہ اکبر، وہ بہت مزہ آیا سن، اللہ آپ کو برکت دے، سب کو برکت عطا فرمائے، آمین۔ حضور کی ذات ہے خالد بھائی، جانوروں کی بولیاں سن رہے ہیں، پرندوں کا مطلب فریاد کرنا، چڑیوں کی فریاد سن رہے ہیں، مکھی کا بن بنانا، ہرنی کی داد سن رہے ہیں، اور انبیاء کی تو کیا ہی شان ہے، سبحان اللہ، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ کریم جل وعلا نے اپنے انبیاء کو دیگر مخلوقات میں سب سے افضل ارشاد فرمایا، بلکہ امام اہل سنت نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات میں سے ایک عنایت یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں کو وہ کام بتا دیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، ہمیں وہ کام بیان فرما دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بن سکتے ہیں، اور اللہ کریم جل وعلا نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک آیت کریمہ جو نازل فرمائی، ارشاد فرمایا کامیابی کا مدار کیا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، سبحان اللہ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا
जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है। सुभान अल्लाह। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को देखिए, ये हुजूर की ही इनायत है कि हुजूर बता रहे हैं कि कौन सी चीज तुम्हें जन्नत में ले जाएगी और कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम से बचाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के लिए मुझ पर 2 आयात ऐसी नाजिल फरमाई जी जो उनके लिए अमन का बाइस है। वाह। एक फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह तबारक व तआला का ये काम नहीं कि इस उम्मत पर आज़ाब भेजे जब तक कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनमें तशरीफ फरमा है। दूसरी आयत करीमा इरशाद फरमाई वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तगफिरून। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदुना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये 2 आयत अमन वाली हैं। एक आयत जिसका मिज़दाक मैं हूं तो मेरी उम्मत मेरी वजह से अमन में रहेगी, और दूसरा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो क़यामत तक के लिए इनके लिए इस्तिग़फ़ार को छोड़कर चला जाऊंगा कि मेरे बाद ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अजाब से महफूज रखेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायत ही हैं। आप देखिए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह लीजिए हुजूर ज़ाहिरी हयात में मौजूद थे तब भी करम फरमा रहे थे, अब कब्र मुबारक में मौजूद हैं तो वहां पर भी करम फरमा गए हैं, और साथ में हमें एक शेल्टर जो है ना ये भी अता फरमा गए हैं। इस शेल्टर के नीचे, इस्तिग़फ़ार के शेल्टर के नीचे यानी अल्लाह तबारक व तआला से मिलाने वाली जात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्या बात। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए उसके बाद भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ तुम्हारा मामला ऐसा होना चाहिए कि उससे इस्तिग़फ़ार करते रहो, उससे बख्शिश तलब करते रहो। और जब हुजूर की हयात तय्यबा ज़ाहिरी हयात आप देखें तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया हरीसुन अलैकुम, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गिरा है। आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कदा हाजत फरमा रहे हैं, एक सहाबी गुजरते हैं और गुजरते गुजरते सलाम करके रवाना हो जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फारिग होते हैं, करीब था रिवायत में आया कि वो शख्स निगाहों से ओझल हो जाते। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक दीवार से लगाए और उसके बाद उनको चेहरे से मला, फिर हाथों से मला, फिर उनके सलाम का जवाब दिया। वो दूर जा चुके थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आपका सलाम का जवाब देने में देर की, मुझे ये बात गिरा गुजर रही थी कि कहीं ऐसा ना हो तुम ये समझो कि मैंने सलाम किया है और हुजूर ने जवाब नहीं दिया, हुजूर मुझसे नाराज हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलाम ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, और जब हम किसी के लिए सलामती मांगते हैं तो रब्बुल आलमीन जल्ला व आला का नाम लेते हैं। मैंने ये पसंद नहीं फरमाया कि मैं बेवुज़ूई की हालत में हूं और आपको सलाम का जवाब दूं और अपने अल्लाह का नाम लूं। मैंने इस बात को पसंद फरमाया कि मैं वहां से भी कज़ाए हाजत से भी फारिग हुआ और उसके बाद वुज़ू करने के लिए पानी तक जाता तो और टाइम लगता, लेकिन मैंने तयम्मुम किया और फिर तुम्हारे सलाम का तुम्हें जवाब अता फरमाया है। यानी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर उम्मतियों का ख्याल करें कि उम्मती के दिल में कोई बात ऐसी ना बैठ जाए कि कहीं हुजूर मुझसे नाराज नहीं है। हुजूर नाराज हो जाए उम्मती पर कितना इसका सदमा हो सकता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मुमकिन सदमे से भी उम्मत को बचा रहे हैं कि तुम्हें कहीं ऐसा ख्याल ना गुजरे कि हुजूर मुझसे नाराज है। मुझे बात याद आ रही है, वो इसकी तस्दीक ताईद उलमा बैठे हैं कि एक शख्स ने ख्वाब आकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब देखा मैं आपकी पेशानी पे सजदा कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। आप लेट गए फरमाया अपना ख्वाब पूरा कर ले। अल्लाह, इतना एहसास अपने गुलामों के दिल का, अपना ख्वाब पूरा कर ले। इतनी इनायत, इतना नहीं कि हज़रत कहते कि वो आता है फकीरों पे उन्हें प्यार, कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगतों का भला हो। अल्लाह, तो गुलामों से कुछ ऐसी है मोहब्बत बेहतर के अदब वरना कहीं हम पे फिदा, हम पे फिदा हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन मुमिनिन इल्ला वाना औलन नासी बिही फी दुनिया वल आखिरह। फरमाते हैं नबी पाक अलैहि सल्लम के मैं दुनिया और आखिरत दोनों जहान में
مومنوں کا ولی ہوں، ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن پڑھ لو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آیت مبارکہ تلاوت کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن اگر مال چھوڑ جائے تو اس کا وارث لے لے، اور اگر کوئی مومن قرضہ چھوڑ جائے یا کسی کا نقصان کر جائے یا کسی کا نقصان کر جائے یا قرضہ چھوڑ جائے، یا پھر اس کے عیال ہوں زیادہ اور اس کی کوئی پالن ہار نہ ہو، کوئی اس کو پالنے والا کوئی نہ ہو ان کو، تو فرمایا کہ فَلْيَأْتِينِی، یہ ہے مطلب کرم، یہ ہے کہ مال چھوڑ جائے تو اس کا وارث لے لے، اور اگر قرضہ چھوڑ جائے تو میرے پاس مجھ سے لے لے، کسی کا نقصان بھرنا ہو تو میرے پاس آ جائے، اس کے بچوں کی پرورش تو میرے پاس آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کہ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ حضور خود اپنی بارگاہ کا راستہ بتا رہے ہیں، کہاں جانا ہے؟ آ جاؤ، اللہ اکبر۔ کہاں جانا ہے؟ جو پریشان حال ہے، جو عیال دار ہے، قرضے دار ہے، اللہ اکبر، آ جائے، فلیاتینی، فلیاتینی، میرے پاس آ جائے۔ تو پھر آئے نا، صحابہ اکرام بھی تو آتے ہی تھے، لوگوں کو وسوسوں نے ایویں جکڑ رکھا ہے۔ صحابہ اکرام کو جب کوئی مشکل پیش آئی، پریشانی کا سامنا ہوا، تکلیف آئی، کسی قسم کی مصیبت میں آ گئے، کسی قسم کی پرابلم میں آ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، پانی ختم ہو گیا حدیبیہ کے مقام پہ، تو کہاں گئے صحابہ فریاد لے کر؟ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہ نہیں کی، اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکل گئی احد کے میدان میں، یہ نکلی آنکھ لے کر کہاں آئے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آپ آگے سے جنت کا مجدہ سنا رہے کہ اگر قتادہ تم کہو تو تمہارے لیے جنت کی دعا کر دوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے، مگر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام نے آنکھ واپس رکھی، لعاب دہن لگا کے آنکھ کو جوڑ دیا۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی، کہ ٹوٹی تلوار کے بدلے میں آئے حضور میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، لکڑی کی پھٹی عطا کر دی جو تیز دھار تلوار سے زیادہ کام کرنے لگی۔ ایک دلہن کے والد صاحب آ جائیں، جہیز میں کچھ چاہیے، اپنا پسینہ اس کو خوشبو کے طور پر عطا فرما دیں، پورے مدینے میں اس گھر کی مہک آنے لگ جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند افراد کے کھانا ہے ان کے گھر میں، اپنے لعاب دہن ملا کے اتنا اس نے برکت والا کر دیا کہ ایک جماعت صحابہ کی کھانا کھا جائے، کھانا پھر بھی موجود ہے۔ ہر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے قرضے کے بارے میں کہا تھا، والد صاحب پر قرضہ تھا، احد کے میدان میں وہ شہید ہو گئے تھے، والد صاحب پر قرضہ ہے، کھجوریں پک گئی ہیں اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں، قرض خواہ زیادہ ہیں، اصرار ان کا زیادہ ہے، آپ تشریف لائے، انہوں نے تقاضے میں جب شدت کی تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو مہلت نہیں دیں گے جابر تمہیں، اب کھجوریں کدھر ہیں؟ کھجوریں یہ ہیں، 6 بہنیں ہیں اور کھجوریں تھوڑی سی ہیں، قرضہ زیادہ ہے۔ آپ نے چکر لگایا اور وہاں بیٹھ کے حضرت جابر سارا قرضہ بھی ادا کر دیا، اور جس دیر پر آپ بیٹھے تھے وہاں سے ایک کھجور بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کم نہیں ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا اپنی بہنوں کے پاس کچھ لے جاؤں، میرے والد صاحب کا قرض ادا ہو جائے، کچھ مہلت مل جائے اور میں جو ہے وہ ان کے قرضے کی ادائیگیاں کر دوں، لیکن آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عنایت فرمائی، قرضہ بھی ادا کر دیا، کھجوریں بھی عطا فرما دی۔ حضرت جابر کا دعوت کھلا کے گوشت بھی صحابہ کو کھلا دیا، بکری کو زندہ کر کے بکری بھی لے جاؤ، بکری بھی عطا فرما دی، یہ لے جاؤ۔ صحابہ کو پریشانی آتی ہے، مصیبت۔ حضرت محمد بن حاتب کا ہاتھ جل گیا، جلے ہاتھ پر آپ کو بارگاہ میں لایا گیا، لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی، آپ نے پنڈلی پر ہاتھ رکھا، شفا یاب کر دیا۔ مولا مشکل کشا کو بلایا تھا خیبر کے روز، کہاں ہے نا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے حضور؟ شدت کی تکلیف ہے آنکھوں میں، عشب چشم ہے، بلایا، لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیا۔ کسی کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ساری کنویں کو میٹھا کر دیں، ساری کنویں کو میٹھا کر دیں، اور روزہ توڑ لیا کسی نے، آ جائے فلیاتی نہیں میرے پاس آ جائے، کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم لیتا ہے، اب وہ روزہ توڑ لیا انہوں نے، روزہ توڑنے کے بعد آیا کہ میرا روزہ توڑ دیا۔ وہ مشہور روایت ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ جو غلام آزاد کرنے کا فرمایا، یا 60 روزے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اب وہ یہی کہہ رہے کہ میں نہیں کر سکتا، استطاعت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں رکھتا۔ اب کھجوروں کا ٹکڑا آتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لے لو
اور مدینے کے مسکینوں میں بانٹ دو. عرض کیا مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں, اپنے بچوں کو کھلا دے. کفارہ اس کا یہی بنا دیا کہ کھجوریں کھلا دے اپنے بچوں کو, تیرا کفارہ ادا ہو جائے. کسی پر کوئی کسی قسم کی تکلیف آ جاتی ہے, پرابلم آ جاتی ہے, صحابہ اکرام کا انداز ہم یہی دیکھ رہے ہیں. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں فریاد کرتے تھے, حاضری دیتے تھے شفاؤں کے لیے, برکتوں کے لیے, دعاؤں کی قبولیت کے لیے. بارش نہیں ہوتی یا کسی پر قرضہ آ گیا یا کسی کو کسی قسم کی پریشانی آ گئی ہے, بیماری آ گئی ہے, تکلیف آ گئی ہے, اذیت آ گئی ہے, یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فریاد کرتے تھے. اور یہ جانتے تھے کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سونے کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں, انکار نہیں کرنا, نہ نہیں کرتے. اور عطا ہی عطا ہے, عنایت ہی عنایت ہے. نہیں کسی نے آگے کوئی سوال بھی کر دیا ہے نا تو وہ اس کی توقع سے بھی بڑھ کے عطا کر دیا. وہ ایک عربی آیا تھا, مسلمان ہو گیا, آپ سے عرض کیا کچھ اس نے مفلسی کا, فرمایا اس گھاٹیوں کے بیچ میں جتنا مال ہے سارا, حنین کے بعد کی بات ہے, غنیمت میں مال بھی بہت تھا. وہ اس کو یقین بلیو ہی نہ ہو کہ پہلی ملاقات کسی سے ہو اور اتنا عطا کر دے کوئی, تو اتنا کہ اس دو پہاڑیوں کے بیچ میں جتنا مال ہے سارا تیرا. اس کو یقین نہ آئے کہ اس نے کہا حضور آپ نبی ہو کر مذاق کر رہے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے تجھے عطا کر دیا. وہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا لوگوں مسلمان ہو جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقیری کا خوف باقی نہیں. حضرت تمیم داری کا جو واقعہ ہے, اس ربیع الاخر کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ, حضرت تمیم داری کا ایک واقعہ لکھا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ بیت لحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, کہ وہ اس نے فتح تو دور فاروقی میں ہونا تھا, یا رسول اللہ وہ گاؤں مجھے عطا کر دیں. انہوں نے ہمارا ٹھیک ہے تمہیں عطا کر دیا. وہ کاغذ لے آئے, کچھ لے آئے, یا رسول اللہ لکھ کے دے دیں مجھے نا, مجھے میرا ہو جائے. جب دور فاروقی آیا, وہ فتح ہوا, تو وہ سند لے کے آ گئے حضور نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور یہ دیکھیں یہ کرائی ہوئی ہے, حضور نے مجھے عنایت ہے حضور کی عطا ہے, یا مجھے دے دیں. سبحان اللہ. تو حضرت عمر نے اس سند کو دیکھ کے آپ کو عطا کر دیا, اور وہ آپ کی اولاد در اولاد آپ کے پاس رہا. بعض حکام نے, بادشاہوں نے وہ چھیننا چاہا, تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس دور میں ان لوگوں کے کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ تو حضور کی عنایت ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت کاشا کو بلا کے حضرت عمر نے سونے کے جو کسرا کے کنگن پہنائے. حضرت سراقہ, وہ کیسا وقت ہو جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائے, کیسی غیب کی خبریں بھی تھی, عطائیں بھی تھی. پھر حضرت عمر فاروق کی محبت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے, وہ فرمان پورا کرنے کے لیے سراقہ کو بلاتے ہیں اور وہ کسرا کے کنگن عطا کیے جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات ہیں. اور آج ہم بھی ادھر ہی رجوع رکھیں, ادھر ہی توجہ رکھیں, ادھر ہی دھیان رکھیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ. یہاں شعر بنتا ہے کسی کا احسان زاہد بھائی, سبحان اللہ, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تو بھیج دو گے, تمہارے در سے ہلا لگی ہے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہلا لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو یہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے.
اللہ 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 سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور کا یہ ذکر ہے، عنایتوں کا ذکر ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے کہ بندہ سنتا جائے، اگر پہلے سنا ہو تو بھی، نہ سنا ہو تو بھی یہ اچھا ہی لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اچھا لگنا چاہیے، یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ حضور کا عنایتوں کا ذکر بندہ سنے، حضور کے مشکل کشا ہونے کا بندہ ذکر سنے، حضور کی حاجت روائی کے واقعات سنے، ایمان والے کو اس سے خوش ہی ہونا چاہیے۔ خوشی نہیں ہو رہی، اس کو ڈرنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 میں فرمایا نا، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو جس کو ایسی کچھ جلن یا ایسی کچھ مطلب ہے نا، اس کو فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جیسی شان سنیے دل میں یہ ہے کہ اور بڑھ کر آ جائے، اور بڑھ کر۔ وہ حدیث پاک ہے نا، جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ چشمے پانی کے جاری ہو گئے اور